حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا موحدین میں سے بھی کوئی جہنم میں باقی رہے گا؟ مشرکین نے تو ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہے، ان کا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، جنت تو ان پر ہے حرام، جہنم ہی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لیکن جو شخص مشرک نہیں ہے، موحد ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو موحد ہو اور جہنم میں باقی رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ رجل فی قار جہنم ینادی بالحنان المنان، ایک شخص ہوگا جو جہنم کی تہ میں پڑا ہوا ہوگا اور وہ پکارے گا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، حتی یسمع صوتہ جبرائیل علیہ السلام فیتعجب من ذلک الصوت فقال العجب العجب۔ اس شخص کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام سنیں گے، ان کو اس آواز سے بڑا تعجب ہوگا، حیرانگی ہوگی، اور وہ کہیں گے، بڑے تعجب کی بات ہے، یہ شخص اب تک جہنم میں پڑا ہوا حنان منان پکار رہا، یہ کون ہے؟ فلم یصبر حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، اس آواز میں اتنا درد ہوگا، اتنی فریادی آواز ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکیں گے، فوراً جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا جبرائیل، جبرائیل اپنا سر اٹھا، فیرفع راسہ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھا لیں گے سجدے سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ما رأیت من العجائب، تو نے کیا عجیب بات دیکھی ہے، کس وجہ سے تو نے آ کر سجدہ کیا ہے؟ تو حالانکہ واللہ عالم بما رآہ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں اس نے کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، جہنم کے کسی کونے سے آواز آ رہی ہے، ایک آدمی حنان اور منان پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل تو جا اور جا کر مالک سے کہہ دے، مالک جو جہنم کا خازن ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، اس سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو نکال دے جو حنان اور منان پکار رہا۔ جبرائیل علیہ السلام جائیں گے، دروازے جہنم کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، مالک باہر نکلے گا، جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس بندے کو نکال دے جو پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ مالک جائیں گے جہنم کے اندر، اور مالک جہنمیوں سے اس طرح واقف ہیں، اس سے بھی زیادہ واقف ہیں جس طرح ماں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے واقف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مالک باوجود تلاش کرنے کے اس آدمی کو تلاش نہ کر پائیں گے اور خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے، اور آ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ ان جہنم زفرت زفرتن، کہ بھائی جہنم کی آگ اپنے جوبن پر ہے، اور آگ میں سے آواز نکل رہی، شعلے بلند ہو رہے، اور لوہے کا اور پتھر کا، پتھر کا اور لوہے کا اور انسان کا آپس میں اس طرح گڈ مڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی پہچان نہیں ہو رہی، لوہا آگ کے ساتھ اور لوہا انسان کے ساتھ اور پتھر، یہ سارے کا سارا مکس ہو چکا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جبرائیل علیہ السلام مایوس ہو کر واپس آئیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جبرائیل سر اٹھا، لم لم تجیء بالعبد الذی الحنان المنان، کہ تو اس آدمی کو لے کر کیوں نہیں آیا؟ لم لم تجیء بعبدی، تو میرے اس بندے کو لے کر کیوں نہیں آیا؟ تجھے میں نے کہا تھا کہ اس کو نکال لو۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ اپنے جوبن پر ہے، اور کچھ نہیں سمجھ آتی
کہ انسان اور پتھر اور لوہا اور آگ یہ سب کچھ مکس ہو چکا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قل لمالک ان عبدی فی قار کذا و کذا فی ستر کذا و کذا فی زاویت کذا و کذا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا پورا ایڈریس بتائیں گے کہ مالک کو بتا دو کہ وہ جہنم کی فلاں تہ کے اندر ہے، فلاں پردے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور فلاں فلاں کونے کے اندر ہے، فلاں بیرک میں ہے، فلاں منزل میں ہے، پوری اس کی تفصیل بتائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور مالک کو بتائیں گے، مالک جا کر دیکھے گا، اس ایڈریس پر جائے گا تو دیکھے گا کہ وہاں پر ایک بندہ باندھا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا وہ پڑا ہوا ہے۔ مشدودا ناصیتہ الی قدمیہ ویداہ الی عنقہ، اس کی پیشانی اور اس کے پاؤں کو باندھا گیا ہے، پیشانی کو پاؤں کے ساتھ ملا کر باندھا گیا ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور پڑا ہوا ہے۔ اسی پر بس نہیں، واجتمعت علیہ الحیات والاقارب، اس کے اوپر ایک دو نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہیں۔ مالک اس آدمی کو اٹھائے گا اوپر، فیجذبہ جذبۃ، اور اس کو ایک زور سے جھٹکا دے گا، تو پھر کیا ہوگا، حتی تسقط عنہ الحیات والاقارب، سانپ اور بچھو نیچے گر جائیں گے۔ ثم یجذبہ جذبۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ زور سے جھٹکا دے گا یہاں تک کہ اس کی بیڑیاں اور اس کے طوق، وہ زنجیریں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور مالک اس کو نکالے گا اور اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، صاف ستھرا کرے گا، وَيَدْفَعُهُ إِلَى جبرائیل، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے کہیں گے کہ یا عبدی، اپنے بندے سے کہیں گے الم اخلقک بخلق حسن، کیا میں نے تجھے انسان کی شکل میں پیدا نہیں کیا تھا، خوبصورت سانچے میں نہیں ڈالا تھا؟ الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کچھ کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کچھ کاموں سے منع نہیں کیا تھا؟ حتی یقر العبد، انسان ساری باتوں کا اقرار و اعتراف کرے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا فلم فعلت کذا و کذا، جب ان ساری باتوں کا اقرار کرتا ہے، میں نے تجھے انسان بنایا تھا، رسول تیری طرف بھیجا تھا، کتاب تیرے اوپر پڑھی جاتی تھی، اور کچھ کام کرنے کا کچھ کام نہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ساری باتیں مانتا ہے، فلم فعلت کذا و کذا، فلاں فلاں گناہ تو نے کیوں کیا؟ بندہ کہے گا یا ربی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور حتی بقیت فی النار کذا و کذا خریفا، یہاں تک کہ سال ہا سال میں جہنم میں پڑا رہا، اور لم اقطع رجائی منک، لیکن میں تجھ سے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اے میرے اللہ، تو نے میں پکارتا رہا حنان اور منان، تو نے مجھے اپنے فضل سے نکال دیا، اب مجھ پر رحم فرما، اب مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے گواہ رہو میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث سن کر حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، روتے تھے اور فرماتے تھے کاش اس آدمی کی جگہ پر میں ہوتا۔ سننے والوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ ایک نہ ایک دن تو یہ جہنم سے نکلے گا، ہمیشہ تو جہنم میں نہیں ہوگا، اور اپنا پتہ نہیں اگر ایمان سے محروم ہو کر آخرت کے اندر چلے گئے تو پھر تو کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ شیطان اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے انسان مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا
جو انسان زنا کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان پر فالج گر جاتا ہے اور وہ چاہنے کے باوجود کلمہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا جو انسان سودی معاملات میں ملوث ہے تو ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ انسان ایمان بچا کر قبر تک ساتھ لے جائے، اس لیے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ ایمان والے نہیں کیا کرتے، بے ایمان کیا کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سود خور کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔